بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات کا عجیب ترین راز اور درود شریف کو ہم آپ کے ساتھ آج بیان کریں گے، کیونکہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا ورد اور ذکر ہے جس کے اندر پوری کائنات کا وظیفہ چھپا ہوا ہے اور انتہائی راز موجود ہے درود پاک کے اندر کہ یہ آپ کو بدل دیتا ہے۔ اور سب سے اہم جو کائنات کا عجیب ترین راز موجود ہے نا درود شریف کے اندر، وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے باطن کو پہلے بدلتا ہے، پھر آپ کے ظاہر کو بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ درود پاک کو استقامت کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کے اندر کی دنیا ہے نا جی وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی روحانیت میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے تب ہی آپ کا ظاہر بدلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کی شخصیت بدلتی ہے، پھر آپ کا مزاج بدلتا ہے، آپ کے اعمال بدلتے ہیں، اور کسی بھی شخص کا عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ انسان اندر سے کیسا ہے۔ تو درود شریف کا سب سے بڑا راز ہی یہی ہے کہ یہ انسان کے باطن کو بدلتا ہے۔ اسی طرح سے ہم آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی لائف چینجنگ سٹوری بھی شیئر کریں گے کہ ایک صاحب اپنی آپ بیتی سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جس میں میں مبتلا نہ ہوں، اور مجھے پر مصیبتیں آ رہی تھیں، اور ان میں سے نکلنے کا مجھے کوئی راستہ نہیں ملتا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے لوگوں سے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کیا، اپنی مشکلات کا تذکرہ کیا، تو ہر بندے نے اپنے تجربے کی بیس پہ مجھے کہا کہ جی آپ نمازیں پڑھیں، 5 وقت کی آپ نوافل ادا کریں، آپ یہ ذکر کریں، یہ وظیفہ کریں۔ تو مطلب جیسے ہر بندہ اپنی ایکسپیرینس بیس پہ کسی دوسرے کو مشورہ دیتا ہے، وہ سب کہتے ہیں کہ اسی طرح سے کرتے کراتے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، اور نمازیں بھی ایسی کہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، مطلب اس کے اندر بھی استقامت وہ صاحب کہتے ہیں میں قائم نہیں رکھ پایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے نا مجھے ایک اور دوست ملے، اور ان سے میں نے ایسے ہی اپنی اس مصیبت کا مشکل کا تذکرہ کر دیا جو مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی اور میری لائف کے اندر جو ہے بہت زیادہ حاوی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے اس دوست نے مجھے کہا کہ پہلے انہوں نے میری ساری بات سنی، اور پھر انہوں نے جیب سے تسبیح نکالی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تسبیح ہے، اس کو آپ نے اپنی زندگی میں لازم کر لینا ہے، اور روزانہ ایک تسبیح کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو آسان لگے 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور روزانہ کرنا ہے، اور یہ کام ہے مشکل لیکن 40 دن متواتر آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے۔ تو وہ جو صاحب تھے جو مصیبتوں اور مشکلوں میں گھرے ہوئے تھے اور ایک گناہ والی زندگی گزار رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا اس بات کو پکڑ لیا، اور یہ بات میرے دل پر لگی کہ روزانہ ایک تسبیح پڑھنی ہے تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، میں آسانی سے اس کو کر سکتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے روزانہ ایک تسبیح پڑھنا شروع کر دی، درود پاک کی مجھے سکون ملنا شروع ہوا۔ جب میں نے پہلے دن پڑھی، دوسرے دن پڑھی، تیسرے دن کہتے ہیں کہ جب 7 دن ہوئے نا درود پاک پڑھتے ہوئے، میری وہ تسبیح 100 سے 200 پر چلی گئی، 200 سے کرتے کراتے 300 پر، 300 سے کرتے کراتے 500 پر، میں مطلب 500 تسبیحاں جو ہیں میں وہ روزانہ پڑھنے لگا۔ پھر وہ کہتے کہ میں کام کرتے
اور گھر آتے میں درود پاک کو 1100 مرتبہ روزانہ پڑھنے پر پہنچ گیا۔ اتنا مجھے سکون ملا اور اس درود پاک کے وظیفے نے اتنا مجھے بدلا کہ مجھے یوں لگا کہ میری زندگی پہلے تو اندر سے جھنجھوڑی گئی ہے، مجھے اندر سے بدلا گیا ہے، میری اندر کی سوچ کو بدلا گیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ٹوٹی پھوٹی نمازیں تھیں وہ میری مستقل مزاجی کے ساتھ 5 وقت کے ساتھ ادا ہونے لگی۔ سبحان اللہ! دیکھیں کیسے درود شریف آپ کی زندگی کو بدلتا ہے، کیسے آپ کے باطن کو بدلتا ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ نمازیں میری قائم ہونے لگی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے تہجد کے ٹائم اٹھا دیا اور میں نے تہجد پڑھی اللہ کی بارگاہ میں، اور کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد جب میرے 30 دن گزرے درود پاک پڑھتے پڑھتے، 1 مہینہ جب مجھے گزرا تو اللہ پاک نے ایسا کوئی کرم کیا کہ میں نماز مغرب میں نے مسجد میں ادا کی، اور مسجد میں جب میں نے مسجد کو خالی پایا، تنہا دیکھا، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور توبہ میں نے کی۔ اور آپ یقین کریں وہ شخص کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دعا مانگی تھی تو چند ہی دنوں میں وہ جو میرے اوپر مصیبت تھی، اللہ پاک نے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے میرے لیے رستہ بنا دیا، میری زندگی آسان ہو گئی اور میری زندگی ٹوٹل بدل گئی۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ میں پھر اپنے اس محسن کے پاس گیا جنہوں نے پہلے دن مجھے وہ تسبیح نکال کر دی اور مجھے کہا کہ روزانہ آپ کو ایک تسبیح جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس سفر پر لگایا اور مجھے درود پاک جیسا وظیفہ آپ نے عنایت کیا، اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو اس نے میری ساری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ تو دیکھیں یہ جو ایک موٹیویشنل چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں، آپ بیتیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، مشاہدے ہوتے ہیں، ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ایسی نیکی کائنات کا ہی عجیب ترین راز ہے درود پاک کے اندر، کہ یہ آپ کے باطن ظاہر دونوں کو بدلتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہدایت والی زندگی گزارے اور اللہ پاک اس کی مشکلوں کو بھی آسان کر دے تو پھر وہ درود پاک اپنی زندگی میں لازم کر لے، روزانہ درود پاک پڑھنا شروع کرے، اس سفر کا آغاز تو کرے۔ اللہ پاک آپ پر اتنا کرم کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن محبت سے، دل سے، اخلاص سے کرنا شروع تو کریں، اللہ پاک آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ اور یہ چیزیں ہمارے لیے اور بہت ویلیبل ہوتی ہیں۔ جب ہم کسی کی آپ بیتی سنتے ہیں نا، کسی کی زندگی کا کوئی تجربہ سنتے ہیں نا، تو ہمیں خود سے یہ محبت ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی ہے۔ ہم بھی اگر اس سفر پر چل کر اپنی مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، تو یہ ایک سنہری موقع ہوتا ہے جب ہم کسی کا تجربہ سن کر اپنی زندگی میں اس کو لاگو کر کے دیکھتے ہیں اور یقین کریں کہ یہ چیزیں آپ کی زندگی میں بدلتی ہیں، الحمدللہ بدلتی ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔